السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے مفسرین کی تفسیر یہ بیان کی تھی کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے آغاز میں جو پہلی 4 آیات ہیں، ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، مومنین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے جو 2 آیات ہیں، جس کا جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار یعنی کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اور اب جو یہاں سے 8 نمبر کی جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر کے آگے 13 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو زبان سے خیر و بھلائی کا اظہار کرے، لیکن دل کے اندر شر اور برائی کو چھپا کر کے رکھے۔ ایک آدمی کے سلسلے میں ہو یا ایک پوری جماعت کے سلسلے میں ہو، اگر کوئی آدمی اپنے زبان سے خیر کا اظہار کرتا ہے، بھلائی کا اظہار کرتا ہے، اچھائی کا اظہار کرتا ہے، دوستی اور محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے برائی، شر اور فتنہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے ہی آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو نفاق ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم ہے نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے کا نفاق۔ اور جس آدمی کے اندر عقیدے کا نفاق ہوگا وہ مشرک ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق، اور عملی نفاق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو۔ عملی نفاق یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان تمام جو نفاق کی جو قسمیں ہیں، اس کی ہم پوری تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلے سن لیجئے کہ یہ جو سورت ہے، یہ سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جو منافقین کا ذکر ہوا ہے، صرف مدنی صورتوں کے اندر ہوا ہے، مکی صورت میں نہیں۔ مکی صورت میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مکہ کے اندر جو حالات تھے وہ ذرا ڈیفرنٹ تھے۔ مکہ کے اندر مسلمان بہت کمزور تھے، اور مسلمانوں کے اوپر کفار و مشرکین کا بے حد ظلم ہوتا تھا۔ تو جو مسلمان ہوتے تھے، ایسا بھی موقع آیا، ایسے بھی حالات بنے کہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ پکے سچے مسلمان ہوتے تھے، لیکن مشرکین اور کفار مکہ جب ان کے اوپر ظلم و ستم کی حد کر دیتے تھے، تو وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، لیکن وہ منافق نہیں ہوتے تھے، دل سے سچے مسلمان ہوتے تھے، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ منافق نہیں تھے، یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد سے نفاق شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ یہ دونوں قبیلے عرب کے جو مشرکین تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ دونوں قبیلے عرب کے مشرکین کے طریقے کے مطابق بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، اس وقت مدینہ کے اندر یہود بھی تھے، اہل کتاب یہود کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے تھے، جس میں سے بنو قینقاع یہ قبیلہ خزرج کا سپورٹ کرتا تھا، یعنی جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ قبیلہ خزرج کے ساتھ مل کر کے دوسروں سے لڑائی کرتے تھے۔ اور جو باقی 2 قبیلے یہودیوں کے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ قبیلہ اوس کا سپورٹ کرتے تھے، یعنی جب لڑائی ہوتی تھی تو قبیلہ اوس کی طرف سے یہ لڑتے تھے اور قبیلہ خزرج کی طرف سے بنو قینقاع لڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج جو قبیلہ مدینہ کے اندر کا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں میں عبداللہ بن سلام اور اس جیسے کچھ لوگ ہی ایمان قبول کیے، لیکن ابھی تک نفاق نہیں پیدا ہوا تھا، کیونکہ اسلام کو بھی کوئی طاقت نہیں ہوئی تھی۔ محترم سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر
قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ بہت ہی مقبول اور معروف آدمی تھا، وہ بلکہ سردار تھا مدینے کا، اوس اور خزرج دونوں کا سردار تھا. اور اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کچھ دنوں کے بعد یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اس کو مدینے کا بادشاہ بنا دیں گے. لیکن اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اسلام آ گیا، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کا قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا اور یہ لوگ اسلام کو قبول کیے اور عبداللہ بن ابی بن سلول سے یہ لوگ بے نیاز ہو گئے. یعنی مسلمانوں کے اسلام کے آنے کی وجہ سے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینے کا بادشاہ بن رہا تھا، لوگوں نے اسلام کو دیکھا اور کہا کہ اس میں خیر و بھلائی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی وجہ سے اب عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ چھپا لیا، یعنی مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کا جذبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا جذبہ. لیکن یہ جذبہ ابھی بڑھا نہیں تھا. جب وہاں سے معاملہ شروع ہوا اور مدینے کے اندر پہلی جو جنگ لڑی گئی، مسلمانوں نے جب جنگ لڑی مشرکین سے، کفار مکہ سے، جو پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کفار مکہ جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے. اس کے باوجود 313 مسلمانوں نے مکہ کے کفار و مشرکین کو جب کھدیڑ دیا اور ان کو ہرا دیا تو اس وقت اسلام کی جو ایک طاقت ابھری. تو یہی سے نفاق کا کیسے آغاز ہوا کہ جیسے ہی مسلمان جیتے، اسلام جیتا، اسلام کو غلبہ ہوا، اسی وقت عبداللہ بن ابی بن سلول نے زبان سے یہ اعلان کیا کہ اسلام غالب آ گیا، اللہ کا دین غالب آ گیا. اس نے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا. اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور کچھ اہل کتاب یہودی جو تھے اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام کی قبول کرنے کا اعلان کیا. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے طریقے پر جو چلنے والے لوگ تھے، زبان سے تو اسلام کا اعلان کیا لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی تھی اور یہیں سے نفاق کا آغاز ہوا اور انہی لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اوس اور خزرج قبیلے کے منافقین اور ان کے طریقے پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. محترم سامعین کرام، بالکل یہی بات دوسرے مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کی عادت کو، منافقوں کی خصلت کو، منافقوں کے طریقے کو، منافقین کی صفات کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. کیوں کھول کر کے بیان کیا؟ تاکہ ایمان والے الرٹ ہو جائیں. یاد رکھیے، ایک بات پہلے سن لیجئے خوب اچھی طریقے سے. نفاق کی کئی قسمیں ہیں جس کا تفصیل سے تذکرہ ہم آگے کریں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو منافقین تھے آج منافقین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیشہ ہم کو اس بات کا خوف اپنے دل کے اندر رہنا چاہیے کہ نفاق ہم کو چھوئے نہیں. کیونکہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو اس بات کا خوف تھا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر کرم پہلے سے کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے. تو ایسا نہیں کہ آج منافقت نہیں ہوگی، آج بھی منافقت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تفصیل سے نفاق کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو مسلمان الرٹ رہیں کہ ایسے جو منافقین ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ اگر منافقین سے دور نہیں رہیں گے تو بہت فساد پیدا ہوگا. یاد رکھیے، جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں جن کا دل کچھ اور ہوتا ہے اور زبان کچھ اور ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے خیر و بھلائی کی امید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقین کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے ذکر اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایمان والے ان صفات کو دیکھیں، ان صفات کو سنیں، ان صفات کو سمجھیں
کہ منافقین کی کون کون سی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر کون کون سی عادت ہوتی ہے، اور ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ سورۃ المنافقون ہے، قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ منافقون، اس کے آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ جو بات کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے وہ نہیں مانتے ہیں، دل میں ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آگے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن دل میں ان کا عقیدہ نہیں ہے، لہذا ان کی بات کو ان کے عقیدے سے کمپیئر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والوں کو چکمہ دے رہے ہیں اور اللہ کو چکمہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کو بھی چکمہ نہیں دے رہے اور ایمان والوں کو بھی چکمہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو، وہ کیسے اللہ کو چکمہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، جس طرح سے ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، ویسے ہی کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی یہ حربہ چل جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے یہ حربہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے میں کہا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو قیامت کے میدان میں جمع کریں گے تو اس دن منافقین اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے جیسے مسلمانوں کے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جیسے تم لوگوں کے سامنے قسم کھاتے ہیں ویسے ہی میرے سامنے بھی قسم کھائیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ ایک رستے پر ہیں، لیکن یاد رکھو یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی یہاں بھی ان کو جھٹلایا گیا اور قیامت کے دن بھی جھٹلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو چکمہ دیتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، منافقت یہ بہت بدترین شے ہے۔ منافق یا نفاق اس کی قسمیں ہیں، اور اس کی کئی قسمیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ ان قسموں کو انشاءاللہ آگے چل کر کے ہم اپنے مقام پر 1-2 درس میں بیان کریں گے، اس کو خوب غور سے سننا ہے۔ نفاق کی خصلت ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ جھوٹ بولنا بھی نفاق کی ایک علامت ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ کوئی امانت آپ کو دیا جائے، امانت میں خیانت کرنا بھی نفاق کی علامت ہے، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان تمام تفصیلات کو سننے کے بعد اگر اس طرح کی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا اس صفات کا کوئی پارٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم دور کریں، اور دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بلکہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، دروس کو اٹینڈ کیا جائے، اللہ کے آیات کو سنا جائے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا جائے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں اپنی عملی شکل میں لایا جائے، تو یقینی طور پر نفاق کا مرض چلا جائے گا اور دل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نفاق کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔